بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ رولز آف نون ساکن اینڈ تنوین کا دوسرا ٹاپک جس کا نام ہے ادغام، اس کو دیکھیں گے۔ ادغام کا نام بھی آپ نے لازمی طور پر سنا ہوا ہوگا تجوید کے حوالے سے، قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے۔ اور ادغام کیا ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے، کون سے وہ حروف ہیں جن کو ادغام کے لیٹرز کہا جاتا ہے، تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں سکھائیں گے آپ سب کو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اس کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادغام کا معنی کیا ہے اور ادغام کیا چیز ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ادغام کا جو معنی ہے وہ ہے مدغم کرنا۔ اب اس کی چونکہ نام سے ظاہر ہے، مدغم کرنا یعنی مکس کرنا، مرج کرنا یا ملا دینا۔ تو ملانا، کیا ملانا؟ ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں ملا دینا۔ تو اب ایک حرف کون سا ہو گیا؟ پہلا تو وہ ہو گیا جو ہم سیکھ رہے ہیں، نون ساکن یا تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کی، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ سملر ساؤنڈز ہوتی ہیں، تو اس ساؤنڈ کو دوسرے لیٹر کی ساؤنڈ کے اندر مکس کر دینا یا ملا دینا ادغام کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھ لیجئے کہ ادغام دو طرح کا ہوتا ہے اور سیکھنا بہت ہی آسان ہے۔ چونکہ اس کے کل 6 حروف ہیں، ان 6 حروف میں سے 4 حروف ایسے ہیں کہ جہاں پر ادغام غنے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور 2 حروف ایسے ہیں کہ جہاں پر جن کے ساتھ ادغام غنے کے بغیر کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہم نے سیکھا کہ ادغام کی 2 ٹائپس ہیں، 2 اقسام ہیں، ادغام ود غنہ اور دین ادغام ود آؤٹ غنہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ادغام کی پہلی قسم کی جانب، جو کہ ہے ادغام مع الغنہ یا ادغام ود غنہ۔ ایسا ادغام، ایسا ایک حرف کو دوسرے حرف کی آواز کے اندر ملانا کہ جس میں غنہ بھی شامل ہو۔ تو ان میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ 4 حروف ہیں۔ ان 4 حروف کو یاد رکھنا بہت ہی آسان ہے۔ نون، یا، میم، واو، یہ 4 حروف ہیں۔ ان کو اگر آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس کے لیے بہت ہی ایزی سا مجموعہ ہے، نیمو، نون، یا، میم، واو۔ ان کو آپ یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ کو یہ 4 حروف میں سے کوئی ایک مل جاتا ہے تو وہاں پر آپ نے جو نون کی ساؤنڈ ہے، ان، یہ جو ساؤنڈ ہے، اس کو آپ نے اس حرف کی آواز میں مکس کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ غنہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک میں لے کر جانا اور کچھ دیر کے لیے روک کے رکھنا، یہی غنہ کہلاتا ہے۔ تو آئیے، قاعدہ کیا ہے ادغام کا؟ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 4 حروف میں سے کوئی ایک بھی آ جائے گا تو وہاں نون کی آواز کو ان حروف کے آواز کے اندر مدغم کرنا ہے، یعنی غنہ کرتے ہوئے آوازوں کو آپس میں ملانا ہے۔ تو ہم ہمیشہ کی طرح اگزامپلس کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ آپ تک بات اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے۔ تو اگزامپلس لیں گے قرآن حکیم میں سے۔ سب سے پہلی مثال نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر نون کی ڈھونڈیں تو وہ ہمیں ملتی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں، جو کہ ہے لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ۔ اس اگزامپل میں دیکھیں تو نون ساکن کے بعد آپ کو نون دوبارہ مل رہی ہے، اور یاد رکھیے کہ نون ساکن کے بعد نون آ گئی تو یہاں پر آپ نے غنہ ضرور کرنا ہے۔ اب غنہ کیا ہے؟ آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے۔ تو آپ کو پڑھ کے دوبارہ سناتے ہیں، لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ، أَن نَأْتِيَكُمْ۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ جو ان کی آواز آئی، اسی کو ادغام ود غنہ کہا جائے گا، کہ نون ساکن کے بعد نون کی آواز آ گئی تو ہم نے پہلی نون کی آواز دوسرے نون کی آواز کے ساتھ ملائی اور ہم نے آواز کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے روک کے بھی رکھا۔ تو اگلی مثال جو ہے وہ یا کے حوالے سے ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں ہے۔ غور کیجئے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، فَمَن يَكْفُرْ، من، یہ جو آواز ہے، غور کیجیے، آواز ناک میں جا رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے، نون کی آواز کے بعد یا آ گیا تو ہم نے کیا کیا کہ ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں ہم نے مکس کر دیا۔ چونکہ دوسرا حرف جو ہے وہ تشدید والا ہے، مشدد ہے، تو اس لیے وہ زیادہ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، زیادہ
زیادہ پڑھا جائے گا. فَمَن يَكْفُرْ فَمَن يَكْفُرْ. کلیئر ہو گیا. اب بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں فمن یکفر یا پھر پڑھ دیتے ہیں فمن یکفر. تو یہ سب انداز غلط ہیں. یاد رکھیے آپ نے اس میں ڈائریکٹلی یا کی آواز کو زیادہ اچھے سے کلیئر پڑھنا ہے. چونکہ ادغام ہے تو غنہ بھی کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ نون کی آواز اندر آ تو رہی ہے لیکن وہ بالکل ان یہ آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو کیسے ہوگا؟ فَمَن یکفر. کلیئر ہو گیا. آگے ہے میم کی مثال جو کہ سورۃ البقرہ ہی کے آیہ نمبر 263 میں موجود ہے. اس میں دیکھیے تو تنوین کے بعد میم کا حرف آپ کو ملے گا. قول معروف. اب اس میں دیکھیں تو تنوین کے بعد میم آ گئی تو آپ نے اس کو اچھے سے غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. تنوین کی آواز کو ہم میم کی آواز کے ساتھ ملا رہے ہیں، یعنی ایکچولی ہم نون کی آواز کو میم کے ساتھ ملا رہے ہیں. قول معروف. کلیئر ہو گیا. ایک حرف کی آواز کو دوسرے میں ملانا ود غنہ، ناک میں بھی آواز جائے گی. تو یاد رکھیے کہ تنوین کے بعد میم ہے تو آواز کیسے ہو جائے گی؟ لم. قول معروف. اگر لام کی دو پیش کو الگ سے پڑھا جائے تو کیا ہوگا؟ قولن. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ آ کے میم آ گیا تو ہم نے سیکھا کہ ادغام میں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر میم آ جاتی ہے تو آپ نے وہاں پر ایک حرف کی آواز کو دوسرے میں مکس کر دینا ہے، ملانا ہے. تو کیسے کریں گے؟ لام کی نون کی جو آواز آ رہی ہے لام دو پیش لن، اس آواز کو ہم میم میں جب مکس کریں گے تو آواز بنے گی قول معروف. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں واو کی مثال کی جانب جو کہ سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 263 میں ہی موجود ہے اور اسی لفظ کے آگے ہی موجود ہے. تو ملا کر ان کو اگر پڑھیں تو قول معروف ومغفرہ. اب یہاں پہ فا کے اوپر دو پیش کی تنوین کے بعد واو کا حرف آ گیا تو ہم نے تنوین کی آواز کو واو کی آواز کے ساتھ ملایا اور غنہ بھی کیا. معروف ومغفرہ ومغفرہ. قول معروف ومغفرہ. کلیئر ہو گیا. اس طریقے سے ادغام مع الغنہ یعنی ادغام ود غنہ کی مشق کمپلیٹ ہوئی. امید کرتے ہیں آپ نے اچھے سے ضرور سیکھا ہوگا. اس کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی مشکل پیش آئی ہو یا بات اچھے سے سمجھ نہیں آئی تو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. آگے جو ادغام کی دوسری قسم ہے جس میں ہم نے سیکھا کہ ادغام ود آؤٹ غنہ، یعنی ایسا ادغام ہوگا کہ جس میں غنہ نہیں کیا جائے گا. تو یاد رکھیے ایسے ادغام کو کامل ادغام بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسا ادغام جو مکمل طور پہ کیا جاتا ہے اس میں کسی قسم کے غنے کی شمولیت نہیں ہوتی. اس میں دو حروف آتے ہیں لام اور را، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا پھر را آ گئی ہے تو آپ نے وہاں پہ بالکل بھی غنہ نہیں کرنا، ڈائریکٹلی لام یا پھر را کی ادائیگی کرنی ہے. تو دو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلی مثال لام کے حوالے سے سورہ یاسین کی آیہ نمبر 47. اس میں دیکھیے تو نون ساکن کے بعد لام کا حرف آ رہا ہے. یاد رکھیے لام کے اوپر تشدید تو ہے لیکن اس تشدید کی وجہ سے ہم نے غنہ نہیں کرنا. یہاں پر لام ایک بار نہیں دو بار موجود تو ہے لیکن غنہ نہیں کیا جائے گا. کیسے پڑھا جائے گا؟ من لو یشاء اللہ، من لو یشاء اللہ. اب بہت سے لوگ یہاں پہ پڑھ دیتے ہیں جو غلط پڑھتے ہیں من لو، من لو، یا پھر کہتے ہیں من لو. یہ دونوں انداز بالکل بھی درست نہیں ہے. آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ نون کی آواز کے بعد لام ہے تو آپ نے لام کی ادائیگی بڑی اچھے سے کوئکلی رکھنی ہے. من لو یشاء اللہ. آگے جو ہے وہ را کے حوالے سے ایک مثال موجود ہے جو کہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 173 سے لی گئی ہے. اس میں دیکھیے تو بہت ہی کامن سا ورڈ ہے جو قرآن کریم میں بہت بار آیا ہے. آپ کو ضرور اس سے کلیئر ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کو پڑھنے میں مشکل آتی ہے، وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اب یہ تنوین کے بعد را آ گئی ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا، اور اکثر لوگ اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں. تو سیکھ لیجئے، فائدہ ہوگا. را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور پھر را کا ہی حرف آ رہا ہے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ غفور الرحیم، غفور الرحیم.
اب لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں جو کہ درست انداز نہیں ہے، غفور رحیم یا پھر غفور رحیم، یہ غلط انداز ہے. روک کے بھی نہیں پڑھا جائے گا، یعنی غنہ بھی نہیں ہونا، اور نہ ہی نون کی آواز جو ہے وہ بہت کلیئر اظہار کی طرح پڑھنی ہے. آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ ایک را کی آواز کو دوسرے را کی آواز میں، یعنی تنوین کی آواز کو را کی آواز میں مرج کر دینا ہے ود آؤٹ غنہ. غفور الرحیم، الرحیم. امید ہے اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. تو ریکیپ کیا ہو گیا ہماری کلاس کا کہ حروف یرملون 6 ہیں، یا را، میم، لام، واو، نون، جس میں سے 2 اقسام ہیں ادغام کی. سب سے پہلے ادغام وعل غنہ، تو اس میں 4 حروف آ جائیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد. اگر نون یا میم واو تو آپ نے وہاں پہ غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے، اور اگر باقی کے لام اور را آ جائیں گے تو وہاں پر آپ نے ادغام ود آؤٹ غنہ کرنا ہے. کسی طرح کا رکنا نہیں ہے، سٹاپ نہیں کرنا، بلکہ جلدی سے نیکسٹ ورڈ کی ادائیگی، نیکسٹ لیٹر کی ادائیگی کرنی ہے. امید ہے آج کی کلاس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ ہماری کلاسز کے ساتھ جڑے رہیں گے اور قرآن کریم کو اچھے طریقے سے تجوید کے انداز میں پڑھنا سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.